کچھ رقم لے کے مجھے آزاد کر دیا جائے. تو وہ اب ان صحابی کی مرضی پر تھا جن کے حصے میں وہ آئی تھی. تو ان سے جب کہا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو ان کو بہت عرصے سے پسند کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری جوانی کے قصے سنے ہوں گے انہوں نے, اب تو میرا بڑھاپا ہے لہٰذا ان سے کو میری قیمت لے لے. اچھا انہوں نے نہیں مانے, انہوں نے کہا میں دیکھوں گا. انہوں نے جب دیکھا تو باقی وہ ضعیف تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر 1000 درہم دے دو مجھے. دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا ارے تم 1000 درہم پہ راضی ہو گئے؟ انہوں نے کہا اور کیا اتنے تو ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو جب انہوں نے سنا شہزادی نے کہ 1000 درہم تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور اگر اس کی خواہش ہے تو بول دیں گے. میں کہا نہیں 1000 درہم اس سے کم نہیں لوں گا. تو جب وہ 1000 درہم ان کو دیے گئے تو انہوں نے کہا بھائی تو 5000 10,000 2000 درہم بھی مانگ سکتا تھا. انہوں نے کہا مجھے یہ پتا تھا کہ شاید 1000 درہم سے زیادہ رقم ہی نہیں ہوتی. میرے تو یہ اس لیے مانگے تھے اور زیادہ 1000 درہم ہوتے. اب بتاؤ ایسے لوگ جان نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. ان کے تو یہ سب سے بڑا فگر یہی تھا, سب سے بڑا فگر تھا ان کے ذہن میں یہی آتی. ہاں گنتی ان کو اتنی آتی تھی. وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام پھیلایا, یہ تھوڑی لفافے میں نوٹ کم. ہاں وزن دیکھ کے ہی نوٹ پہچان لیتے کتنے اس میں. بات یہی ہے بھائی وہی لوگ تھے وہی نے دین پھیلا گئے. بھائی لوگ پھیلانا تھا. آج جو دین پر قائم ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی بہت اس وقت بڑا مسلمان ہے اس دور میں. اس لیے کہ اس دور میں زندگی جتنی مشکل ہو گئی ہے نا دین پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اس دور میں زندگی جیسی تھی اس میں مشقت زیادہ تھی, محنت اور آسائشیں کم تھیں, اسباب کم تھے لوگوں کے پاس. آج سے اگر ہم 70 سال 60 سال پیچھے چلے جائیں 80 سال پیچھے چلے جائیں تو ہر آدمی گندم کی روٹی نہیں کھا سکتا تھا. جوار باجرہ یہ چیزیں کھایا کرتے تھے سستے اناج. گندم سب سے مہنگا اناج تھا جو ہر آدمی کی پہنچ میں نہیں تھا. 1 کلو گندم سیر گندم دیتے تھے تو 3 سیر جوار مل جاتا تھا, 3 سیر مکئی مل جاتا تھا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس گندم کم ہے تو ہم پورا سال گزارنا ہے تو یہ دے کے وہ لے لو. آئی سمجھ بات. احتجاج ہو رہا تھا, ملکہ وکٹوریہ نے پوچھا کہ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ملکہ ان کو روٹی نہیں مل رہی ہے اسی لیے احتجاج کر رہے ہیں یہ. تو انہوں نے بولا یہ روٹی نہیں ملے تو پاگل ہے, ڈبل روٹی کھائیں کیک کھائیں. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈبل روٹی کیک کھائے گا بنے گا. بھائی روٹی نہیں ملے تو چھوڑو. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آج کے دور میں کون آدمی ایسا ہے کہ جو گندم نہیں کھا رہا, دوسرے اناج کا پتہ ہی نہیں. آج آسائشیں بہت ہیں. اچھا اب آسائشوں کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بھی بڑھ گئیں. سن 1982 تک ہمارے گھر کے اندر لانٹین جل گئی. اچھا وہ بھی مغرب کی جب اذان ہوتی تو جلائی جاتی تھی مغرب سے 5-10 منٹ پہلے رات کو بعد, اور رات کو 11 بجے نا اس کو بالکل ہلکا کر دیا جاتا ہے, بالکل ہلکا. سارے گھر میں ایسا قبرستان کی طرح اندھیرا.
تاکہ تیل بچ جائے. ہیں تیل بچ جائے. ہاں. آج جب کسی کو ضرورت ہو کہیں باتھ روم وغیرہ کی کسی چیز کی تو بھائی اس کو اونچا کر لے اور چلا جائے, روشنی پھیل جائے. اچھا نہ کوئی بجلی کا بل نہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا گھر میں مٹی کا تیل جلتا تھا چولہے میں, کوئی گیس کا مسئلہ نہیں تھا. ٹینشن ہی نہیں تھی نا. ہاں سارے بلوں سے آزاد تھے. صحیح ہے. کسی چیز کا بل ہی نہیں ہو, نہ کوئی ٹینشن, کوئی موبائل کی کسی کا فون بچ جائے گا. ہاں اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے سو, اپنی مرضی سے اٹھو, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پہلے تو لوگ رات کو دیر دیر تک بیٹھ کے گلی میں گپے کرتے تھے, ٹائم گزارتے تھے. لگا رہے ہیں. ایسا بڑا اچھا دور تھا. بڑے ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے تھے. ہاں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پڑوس میں کوئی اگر کوئی اچھی چیز پکا لیتا تھا, کسی نے پائے پکا لی, کسی نے کڑھی پکا لی, کسی نے کوئی بنا لی, تو پیالہ بھر کے پڑوسی گھر بھیج دیتا تھا. چلو بھائی ہم نے یہ پکایا ہے تم بھی کھاؤ. ایسا آج تو پڑوسی برا مان جائے. صحیح بات. عجیب دنیا بدل گئی. اور مانگنا بھی ایک عیب نہیں سمجھتے تھے پہلے, مانگ بھی لیتے تھے. سالن کیا پکایا دے دینا, روٹی پڑوس سے مانگ لاؤ, سالن مانگ لاؤ, آٹا مانگ لاؤ, چینی کوئی مانگ لاؤ, مسئلہ نہیں, کچھ بھی. ہاں کوئی مسئلہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کسی کو. اور سامنے سے انکار بھی نہیں کرتے تھے. نہیں بالکل نہیں. آج کیا ہے, بہت آگے ہمارے دل چھوٹے ہوئے. ہم یہاں دیہاتوں میں ہیں جہاں دور روڈ نہیں ہے, سڑک نہیں ہے. دیہاتوں میں ہو, شہر کا تو بڑا ستیہ ناش ہو گیا نا. آج کیا بات ہے کہ آج آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہے اور بل آپ کے اوپر ہیں, یہ کرائے ہیں, یہ وہ آدمی زندگی کیا کرے گا. وہی آمدنی ٹھنڈی خرچہ روپیے والی بات ہو گئی. پھر وہ چوری چکاری, رشوت آئی نا سمجھ, چندوں میں پرسنٹ, یہی کرے گا. آج کے انسان کو بہت بری طرح پھنسا دیا, دلدل میں پھنس گیا آج کل. جبکہ میاں دیکھے جائے پہلے کی بنسبت آمدنی ابھی لوگوں کی زیادہ ہے, پیسہ بہت آ رہا ہے, مگر برکت نہیں ہے یا سکون نہیں رہا, پتہ ہی نہیں چلتا ہے. نیتوں کی قناعت. آج ایک آدمی جتنی تنخواہ لیتا ہے اس میں پورا مکان آ جاتا تھا. بالکل. میں 90 تک بھی حالات بہتر تھے اگر دیکھا جائے, جو ہم نے بھی دیکھا اپنے بچپنے میں. 90 تک بھی پھر بھی کہانی صحیح تھی, 90 کے بعد آ کے تو پاکستان میں تو بڑا غلط ہو. اس لیے کہا ہے نا کہ جو محتاج زندگی گزارنے والا ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. محتاج. آسان لفظوں میں یہ بولیں گے جو اپنی حیثیت کے مطابق زندگی کو سیٹ کر کے گزارے. بس چادر دیکھ کے ہمارے والد تھے. رات والوں کو حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی قرار دیا. ہاں میرے بعد آئیں گے, میری محبت میں روئیں گے, مجھے دیکھا نہیں. وہ میرے دوست ہوں گے, میرے بھائی. آئی نا سن کر. تو بات یہ ہے کہ دیکھو ایک بات ہے, گاؤں دیہات ہے جہاں تمہارا نیٹ نہ ہو, ٹی وی نہ ہو, ریڈیو نہیں ہو, اور ریڈیو ہو تو ایک آدھ دو کے ہاتھ میں ہی ہوگا. ان لوگوں کو دین آسان ہوگا نہیں ہوگا. فطرت میں زندگی گزار رہے ہوں گے, چند باتیں ہی بس ان جانتے ہوں گے, ضرورت اسی پہ عمل کر رہے ہوں گے, اور اسی پہ عمل کرنا کافی ہے. کافی ہوگا. جیسے کہ سرکار دو علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک صحابی ہوئے جی, وہ ایمان لائے آپ کے دست مبارک پر اور کہا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا ہے, تو آپ نے اسلام کے وہ فرائض بتا دیے. تو انہوں نے کہا بس مجھے اسی پر عمل کرنا ہے. آپ نے فرمایا اسی پر عمل کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نہ میں اس سے آگے عمل کروں گا, نہ اس سے پیچھے عمل کروں گا, اس سے کم کروں گا, نہ اس سے آگے کروں گا. اور وہ جب جانے لگے تو آپ نے کیا فرمایا, اللہ جنتی کو دیکھ لے اس کو. تو ابھی تو کوئی عمل نہیں کرا تھا لیکن وعدہ ہی کیا تھا عمل کرنے کا. تو ایسے ہی اگر جو لوگ موجود ہوں جن کے پاس اتنا ہی کرنے کے لیے کافی ہو. اب یہاں پتہ چلتا ہے اصل تو کہ اس کو خدا یاد ہے یا نہیں. یہاں تو حضرت جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں, ہاں اتنے ہی مسائل ہیں. لوگوں کے پاس صحیح پہچان بھی نہیں ہے. ہر شخص کہتا ہے میں حق پر ہوں, ہر فرقہ والا موجود ہے, اور سارے حق پر ہیں, اور سارے جنتی, باقی سب دوست کی, سبھی کھینچتے ہیں اس کو. ہاں ایک بندے کو 100 آدمی کھینچنے والے, 100 آدمی کھینچ رہے ہیں. ابھی اس زمانے میں فکر کی تشویش ہے.
लेकिन पिछले जमानों के अंदर जो है ना वो जबर होता था, जबर या तो मर जाओ या जी जाओ, ये दो बातें होती थी। लेकिन कितने वाकयात आए कि जिसमें जान देनी पड़ी लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ पे आज ईमान के नाम पे जान नहीं ली जाती किसी की, लेकिन सोच बहुत ज्यादा है। हाँ, तो वो इसलिए ना, वो ईमान जान देने के लिए इसीलिए तैयार होते थे ना, उनके सामने एक ही ईमान था और वही हकीकत थी उनके लिए, वही उनके लिए हकीकत थी, उनकी सोच उतनी थी। जब ईरान फतह हुआ तो ईरान की मलका भी उसमें आई, तो वो हिस्से हुए जब, तो वो एक साहबी के हिस्से में आ गए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो ज़ईफ हूँ, अब ना तो मैं किसी काम काज के काबिल हूँ ना किसी को। अच्छा, उन साहबी की ख्वाहिश पर ही उनके हिस्से में आएंगे, तो लिहाजा कुछ रकम लेके मुझे आज़ाद कर दिया जाए। तो वो अब उन सहाबी की मर्जी पर था जिनके हिस्से में वो आई थी। तो उनसे जब कहा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उनको बहुत अरसे से पसंद करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी जवानी के किस्से सुने होंगे उन्होंने, अब तो मेरा बुढ़ापा है, लिहाजा उनसे को मेरी कीमत ले ले। अच्छा, उन्होंने नहीं माने, उन्होंने कहा मैं देखूंगा। उन्होंने जब देखा तो बाकी वो ज़ईफ थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर 1000 दरम दे दो मुझे। दूसरे साहबा थे, उन्होंने कहा अरे तुम 1000 दरम पे राजी हो गए? उन्होंने कहा और क्या, इतने तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों? तो जब उन्होंने सुना शहजादी ने कि 1000 दरम, तो उन्होंने कहा ठीक है, और अगर इसकी ख्वाहिश हो तो बोल देंगे। मैं कहा नहीं, 1000 दरम, इससे कम नहीं लूंगा। तो जब वो 1000 दरम उनको दिए गए तो उन्होंने कहा भाई तू तो 5000, 10,000, 2,000 दरम भी मांग सकता था। उन्होंने कहा मुझे ये पता था कि शायद 1000 दरम से ज्यादा रकम ही नहीं होती। मेरे तो ये इसलिए मांगे थे, और ज्यादा 1000 दरम होते। अब बताओ, ऐसे लोग जान नहीं देंगे तो क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। उनके तो ये सबसे बड़ा फिगर यही था, सबसे बड़ा फिगर था उनके ध्यान में, गिनती यही आती। हाँ, गिनती उनको इतनी आती थी। वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम फैलाया, ये थोड़ी लिफाफे में नोट कम। हाँ, वजन देख के ही नोट पहचान लेते कितने हैं इसमें। बात यही है भाई, वही लोग थे, वही दीन फैला गए भाई, जो फैलाना था। आज जो दीन पर कायम है, मैं समझता हूँ कि वो वाकई बहुत इस वक्त बड़ा मुसलमान है इस दौर में। इसलिए कि इस दौर में जिंदगी जितनी मुश्किल हो गई है ना, दीन पर अमल करना उससे ज्यादा मुश्किल हो गया है। उस दौर में जिंदगी जैसी थी उसमें मुशक्कत ज्यादा थी, मेहनत और आसाइशें कम थी, असबाब कम थे लोगों के पास। आज से अगर हम 70 साल 60 साल पीछे चले जाए, 80 साल पीछे चले जाएं, तो हर आदमी गंदम की रोटी नहीं खा सकता था। ज्वार, बाजरा, ये चीजें खाया करते थे, सस्ते अनाज। गंदम सबसे महंगा अनाज था, जो हर आदमी की पहुंच में नहीं था। 1 किलो गंदम, सेर गंदम देते थे तो 3 सेर ज्वार मिल जाता था, 3 सेर मकई मिल जाता था। तो वो ये कहते थे कि हमारे पास गंदम कम है तो हम पूरा साल गुजारना है, तो ये दे के वो ले लो। आई समझ बात? एहतजाज हो रहा था, मलका विक्टोरिया ने पूछा कि ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा मलका, इनको रोटी नहीं मिल रही है इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं ये। तो उनने बोला ये रोटी नहीं मिले तो पागल है, डबल रोटी खाए, केक खाए। अब उसको ये नहीं पता कि डबल रोटी केक खाएगा बनेगा। भाई रोटी नहीं मिले तो छोड़ो।
عمل کرو ہی نہیں تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آج کے دور میں کون آدمی ایسا ہے کہ جو گندم نہیں کھا رہا؟ دوسرے اناج کا پتہ ہی نہیں. آج آسائشیں بہت ہیں. اچھا، اب آسائشوں کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بھی بڑھ گئیں. سن 1982 تک ہمارے گھر کے اندر لانٹین جل گئی. اچھا، وہ بھی مغرب کی جب اذان ہوتی تو جلائی جاتی تھی مغرب سے 5-10 منٹ پہلے رات کو بعد، اور رات کو 11 بجے نا اس کو بالکل ہلکا کر دیا جاتا ہے. بالکل ہلکا، سارے گھر میں ایسا ہو قبرستان کی طرح اندھیرا تاکہ تیل بچ جائے. ہے، تیل بچ جائے. ہاں. اور جب کسی کو ضرورت ہو کہیں باتھ روم وغیرہ کی کسی چیز کی تو بھائی اس کو اونچا کر لے، الٹا لے جائے، روشنی پھیل جائے. اچھا، نہ کوئی بجلی کا بل، نہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا، گھر میں مٹی کا تیل جلتا تھا چولہے میں، کوئی گیس کا مسئلہ نہیں تھا. ٹینشن ہی نہیں تھی نا. ہاں، سارے بلوں سے آزاد تھے. صحیح ہے. کسی چیز کا بل ہی نہیں ہو، نہ کوئی ٹینشن، کوئی موبائل کی کسی کا فون بچ جائے گا. ہاں نا. ہاں، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے سو، اپنی مرضی سے اٹھو، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پہلے تو لوگ رات کو دیر دیر تک بیٹھ کے گلی میں گپے کرتے تھے، ٹائم گزارتے تھے. سیریاں لگا رہے ہیں. ایسا بڑا اچھا دور تھا. بڑے ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے تھے. ہاں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پڑوس میں کوئی اگر کوئی اچھی چیز پکا لیتا تھا، کسی نے بھیج دیتا تھا. کسی نے کڑی پکا لی، کسی نے کوئی بنا لی، تو پیالہ بھر کے پڑوسی گھر بھیج دیتا تھا. چلو بھائی، ہم نے یہ پکایا، تم بھی کھاؤ. ایسا آج تو پڑوسی برا مان جائے. صحیح بات. عجیب دنیا بدل گئی. اور مانگنا بھی ایک عیب نہیں سمجھتے تھے. پہلے مانگ بھی لیتے تھے، سالن کیا پکایا دے دینا. روٹی پڑوس سے مانگ لاؤ، سالن مانگ لاؤ، آٹا مانگ لاؤ، چینی مانگ لاؤ، کچھ بھی. ہاں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کسی کو. اور سامنے سے انکار بھی نہیں کرتے تھے. نہیں، بالکل ایسے. آج کیا ہے؟ بہت آگے ہمارے دل چھوٹے ہوئے. ہم یہاں دیہاتوں میں ہے، ہاں، جہاں دور روڈ نہیں ہے، سڑک نہیں ہے. دیہاتوں میں ہو، شہر کا تو بڑا ستیہ ناش ہو گیا نا. آج کیا بات ہے کہ آج آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہے اور بل آپ کے اوپر ہیں، یہ کرائے ہیں، یہ وہ آدمی زندگی کیا کرے گا؟ وہی آمدنی ٹرنی خرچہ روپیے والی بات ہو گئی. پھر وہ چوری چکاری، رشوت آئی نا سمجھ، چندوں میں پرسنٹ، یہی کرے گا. آج کے انسان کو بہت بری طرح پھنسا دیا، دلدل میں پھنس گیا آج کل. جبکہ میاں دیکھے جائے پہلے کی بنسبت آمدنی ابھی لوگوں کی زیادہ ہے. پیسہ بہت آ رہا ہے مگر برکت نہیں ہے یا سکون نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. نیتوں کی قناعت. آج ایک آدمی جتنی تنخواہ لیتا ہے اس میں پورا مکان آ جاتا تھا. بالکل. میں 90 تک بھی حالات بہتر تھے اگر دیکھا جائے، جو ہم نے بھی دیکھا اپنے بچپنے میں. 90 تک بھی پھر بھی کہانی صحیح تھی. پھر 90 کے بعد آ کے تو پاکستان میں تو بڑا غلط ہو. اس لیے کہا ہے نا کہ جو محتاج زندگی گزارنے والا ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. محتاج. صحیح. آسان لفظوں میں یہ بولیں گے جو اپنی حیثیت کے مطابق زندگی کو سیٹ کر کے گزارے. بس بس چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے لگا. ہمارے والد تھے. اس بعد والوں کو حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی قرار دیا. ہاں، میرے بعد آئیں گے، میری محبت میں روئیں گے. مجھے دیکھا نہیں، وہ میرے دوست ہوں گے، میرے بھائی ہوں گے. آئی نا سنتا. تو بات یہ ہے کہ دیکھو ایک بات ہے، گاؤں دیہات ہے جہاں تمہارا نیٹ نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، ریڈیو نہیں ہو، اور ریڈیو ہو تو ایک آدھ دو کے ہاتھ میں ہی ہوگا. تو ان لوگوں کو دین آسان ہوگا نہیں ہوگا؟ فطرت میں زندگی گزار رہے ہوں گے. چند باتیں ہی بس ان جانتے ہوں گے، ضرورت اسی پہ عمل کر رہے ہوں گے. اور اسی پہ عمل کرنا